ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی دوست بزرگوں، آج آپ کے سامنے احادیث مبارکہ میں سے ایک خوبصورت واقعے کو بیان کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، ایک غزوہ ذات الرقاق سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ لشکر سے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے واپسی میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب سے پیچھے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ جابر آپ پیچھے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا جو ایک اونٹ ہے یہ کمزور ہے، بڑی مشکل سے چل پا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اس اونٹ کو بٹھا دیں۔ بٹھایا، آپ نے چھڑی پکڑی، اس اونٹ کو ہلکی ہلکی سے 2-3 چھڑیاں لگائی اور اسے ڈانٹا۔ فرمایا جابر اس پر سوار ہو جا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پہ سوار ہوئے تو اونٹ تیز دوڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں صحابہ کرام آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ جابر کیا آپ نے شادی کرائی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جابر کنواری لڑکی سے یا شادی شدہ سے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے شادی شدہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا جابر آپ بھلا کیوں نہ کنواری لڑکی سے شادی کر لیتے؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میرے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، میری 7 بہنیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ 8-9 بہنیں ہیں، میری 9 بہنیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی کفالت میرے ذمے ہے۔ اگر میں کوئی ایسی عورت لے آتا جو کنواری ہوتی، وہ ان جیسی ہوتی، اس کی سمجھ بھی وہ نہ ہوتی، پھر میری بہنوں کو کیسے وہ سنبھالتی، ان کا تو آپس میں جھگڑا ہی ہوتا رہتا۔ میں بڑی عمر کی عورت اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ وہ میری بہنوں کو ماں کا پیار دے سکے، ان کو کنگھی کر سکے، ان کو سنبھال سکے۔ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبات کو قربان کر دیا، کنواری لڑکی کو قربان کر دیا۔ شادی شدہ عورت پر اپنی بہنوں کی خاطر ہر ایک جوان کے خواب ہوتے ہیں کہ نئی دلہن ہو، کنواری ہو، چھوٹی عمر کی ہو، لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں سوچ پہ قربان جاؤں کیسا اپنی بہنوں سے پیار تھا، اپنی بہنوں کی خاطر اپنے جذبات کو قربان کر دیا۔ ایک عمر دراز عورت سے، بڑی عمر والے سے شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ سوچ اتنی اچھی لگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کو دعائیں دی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ جابر پہ گھر کا بڑا بوجھ ہے، 9 بہنوں کی کفالت بھی ہے، گھوڑا بھی جو اونٹ ہے وہ بھی بالکل کمزور ہے، اور جو والد محترم ان کے عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں وفات پا چکے تھے، ان کے کچھ قرضے بھی تھے، وہ بھی انہی کے ذمے تھے۔ آپ نے کہا کہ جابر کیا آپ اپنے اونٹ کو بیچتے ہیں؟ حالانکہ بیچنا نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، کہا کہ جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک روایت میں 40 درہم، ایک میں 4 درہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا، ان کے اونٹ کو۔ کہا کہ جابر آپ مدینہ تک اس پہ سوار ہو سکتے ہیں۔ مدینہ شریف جب پہنچے اس اونٹ کو باہر باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو درہم دے دیے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال جابر کو 40 درہم بھی دے دے، ساتھ میں کچھ زیادہ بھی دے دیں۔ وہ انہوں نے ایک کی رات سونے کا زیادہ دے دیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اونٹ آپ کو دیکھ کر جانے لگے، سوچ رہے تھے دل میں نیا اونٹ خریدوں، نئی سواری جہاد کے لیے، اور بہنوں کے لیے کچھ چیزیں بھی خریدنی ہے، سوچتے ہوئے جا رہے تھے۔ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بلال جا جابر کو یہ اونٹ بھی دے دے اور پیسے بھی واپس کر دے۔ کیوں کہ جابر اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، جابر اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کرتا ہے۔ جو اپنی بہنوں سے حسن سلوک کرے، جو اپنی بہنوں کو پیار کرے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو اپنی بہنوں کی حوصلہ افزائی کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اس خوبصورت واقعے میں اللہ نے یہ درس رکھا ہے، ہم اپنی بہنوں سے پیار کریں، اپنی بہنوں کو عزت دیں، ان پر خرچ کرنے کو ثواب سمجھیں۔ جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوں پر خرچ کرتے تھے، اپنے جذبات کو قربان کر دیا، پھر ان بہنوں پر خرچ کرنے سے، ان کی کفالت کرنے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک بھی مل گئی، اور آپ کی ان کو جو ہے کہ
دعائیں بھی ملی، محبت بھی ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مزید خرچ بھی کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال ہر گھڑی اپنی بہنوں سے پیار کریں، اپنی بہنوں کو خوب عزت دیں۔ یہ مہمان ہیں، یہ پرائیاں ہوتی ہیں، اور بہنیں اپنے بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہر بہن کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہر بہن بھائی کی محبت میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔